السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 180 پڑھی گئی ہے، اور آج سے یہاں ایک نئے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کتاب الصلاۃ کا چوتھا باب ہے، باب سترۃ المصلی، مصلی کے سترے کا بیان۔ سترہ، باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان، یعنی سترے کے احکام و مسائل اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سترہ کیا ہے۔ سترہ کا معنی لغت میں اوٹ یا پردہ، اوٹ یا پردہ کے ہیں۔ شریعت میں جب سترہ کہا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان نماز کے وقت اپنی سجدگاہ کے سامنے رکھے، جیسے لکڑی، نیزہ، دیوار، ستون وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر ایک فٹ کے آس پاس لکڑی ہوتی ہے، زمین سے 1 فٹ بلند لکڑی ہوتی ہے، وہی عام طور پر سترہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سترے میں کوئی ضروری کوئی لکڑی ہی استعمال ہو، پتھر بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دیوار کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، یا گاڑی، میز، ٹیبل، کرسی وغیرہ کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، ستون، کھمبا، دیوار وغیرہ کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ الغرض، نماز کے وقت نمازی سجدہ کے سامنے جو چیز نصب کرتا ہے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ سترہ معروف ہے، ہم جانتے ہیں، مسجدوں میں آپ جائیں وہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی بنی رہتی ہے۔ میں نے بتایا جیسا کہ زمین سے 1 فٹ بلند پتلی سی لکڑی ہوتی ہے، تختی ہوتی ہے، اسی کو عام طور پر مسجدوں میں سترہ بنایا جاتا ہے، سترہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سترہ کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء نے سترہ کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سترہ رکھنا ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے، جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے یا ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں نے سترہ کو واجب قرار دیا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی سترے کو واجب قرار دیا ہے۔ تو بعض علماء نے سترہ کو یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لگانا چاہیے، لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سترہ رکھنا واجب اور ضروری ہے، یعنی اگر سترہ کے بغیر نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ نماز کے وقت سترہ کا اہتمام کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ البتہ اس میں جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ سترہ جو رکھا جاتا ہے، یعنی نمازی نماز سے قبل
جو سترے کا اہتمام کرتا ہے، سترا رکھتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، سنت کی پیروی، کہ ایک آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں سترا کی بڑی تاکید کی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ سترا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت پر عمل کرنا یہ خیر و برکت کی چیز ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سترا کی پابندی کرنے سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی سامنے سے گزرتا نہیں ہے، یعنی سترے کے اندر سے وہ نہیں گزرتا ہے، سترے کے باہر سے گزرتا ہے۔ اگر سترا نہ ہو اور آدمی گزرے تو اس سے نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرب ہوتا ہے، نماز خراب ہوتی ہے، نماز کا خشوع خضوع گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو سترا ہو تو اس سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سترا رکھنے سے نمازی کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے، سترا ہے تو یہ سترا کیا ہے؟ نگاہ کو کنٹرول رکھتی ہے، نگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سترا رکھنے سے راستہ چلنے والوں کو راستہ فراہم ہوتا ہے، راستہ چلنے والوں کو راستہ مل جاتا ہے کہ وہ سترے کے آگے سے گزر جائے۔ لیکن اگر سترا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو گزرنے میں حرج ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سترا رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گزرنے والوں کو گناہ کے اندر واقع ہونے سے بچاتا ہے۔ سترا کیا ہے؟ گناہ سے بچاتا ہے، یعنی اگر آدمی سترا نہ رکھے اور آدمی گزر جائے نمازی کے سامنے سے تو یہ اس کو گزرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ لیکن اگر آدمی سترا رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو لوگ گزرے، اس سے نماز میں یا نمازی کی نماز میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور گزرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ علی کل حال سترا کی بڑی اہمیت ہے، سترے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سترا کہاں رکھا جائے؟ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ سترا اور نمازی کے درمیان کا فاصلہ، نمازی اور سترے کے درمیان کم از کم 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی نمازی کے پاؤں سے، نمازی کے پاؤں سے لے کر، یعنی آدمی جہاں کھڑا ہے وہاں سے 3 ہاتھ ناپ کر کے وہاں پہ سترا رکھنا چاہیے۔ یعنی آدمی جہاں سجدہ کرتا، جو اس کی سجدہ گاہ ہے، جو اس کی سجدہ گاہ ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، اس کے آگے تھوڑا سا 1 بالش 2 بالش گیپ ہونا چاہیے اور وہاں سترا رکھنا چاہیے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہیم یہ کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ بن حارث ہے، عبداللہ بن حارث۔ ابو جہیم یہ کنیت ہے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن حارث بن سمہ انصاری، یہ مدینہ کے ہیں۔ کہاں کے ہیں یہ؟ مدینہ کے ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن سمہ الانصاری، یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، مشہور صحابی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ باحیات تھے، اور انہوں نے کئی احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے جو یہاں ابھی باب سترۃ المصلی 4 باب کے اندر پہلے نمبر پر ہے۔ حدیث دیکھیے، عن ابی جہیم بن الانصار، جہیم بن الحارث، عن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔
ووقع فی البزار من وجہ آخر 40 خریفا. لو یعلم المار، لو مانے اگر، یعلم مانے جاننا، علم یعلم جاننا، لو یعلم اگر جان جائے، اگر معلوم ہو جائے، المار، المار گزرنے والا، لو مانے اگر، یعلم مانے جاننا، علم یعلم جاننا، لو یعلم اگر جان جائے، اگر معلوم ہو جائے، المار گزرنے والے کو، اگر گزرنے والا جان جائے، لو یعلم المار اگر گزرنے والا جان جائے، بین یدئی المصلی، بین مانے درمیان، یدئی، یدئی، یدئی المصلی، یدئی المصلی، مصلی نمازی کے سامنے، مصلی مانے نمازی، ید مانے ہاتھ، ید مانے ہاتھ، یہ کیا ہے؟ یدین ہے، یہ کیا ہے؟ یدین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، یدینی اصل میں تھا، یدینی، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. بین یدئی المصلی، نمازی کے سامنے سے، بین یدئی المصلی مانا کیا ہوگا؟ نمازی کے آگے سے، نمازی کے سامنے سے. ماذا علیہ، ماذا مانے کیا، علیہ مانے اس پر، ماذا علیہ اس پر کیا ہے، من الاثم، اسم مانے گناہ، ماذا علیہ من الاثم اس پر کیا گناہ ہے، اس پر کتنا گناہ ہے، اسم مانے گناہ. لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر گزرنے والا جان جائے، اگر گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے، کہاں سے؟ بین یدئی المصلی، نمازی کے آگے سے، نمازی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان جائے، ماذا علیہ من الاثم اس پر کیا گناہ ہے، ماذا علیہ اس پر کیا ہے، من الاثم گناہ میں سے، ماذا علیہ من الاثم اس پر کیا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ، لکان ان یقف، ان یقف، وقف یقف مانے ٹھہرنا، ان یقف کہ وہ ٹھہرے، 40 40، خیرن بہتر، لہو اس کے لیے، من ان یمر بین یدی، من مانے سے، ان یمر کہ وہ گزرے، مر یمر گزرنا، من ان یمر کہ وہ گزرے، بین یدیہ، بین یدیہ اس کے سامنے سے، یعنی نمازی کے سامنے سے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، تو وہ 40 تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند کرے گا، لکان ان یقف تو وہ ٹھہرے گا، لکان ان یقف وہ رکے گا، کھڑا رہے گا، 40 40، خیر لہ 40 ٹھہرا رہے، 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، جو بھی مراد ہو، تو وہ 40 تک ٹھہرے رہے، خیر لہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ من ان یمر بین یدیہ کہ اس کے سامنے سے گزر جائے، یعنی گزرنے سے بہتر ہوگا کہ وہ کیا کرے، 40 تک ٹھہرا رہے، یعنی 40 برس تک وہ ٹھہرا رہے، رکا رہے، یہ ٹھہرنا اس کے لیے گوارا ہے، یہ 40 سال تک ٹھہرنا اس کے لیے کیا ہے، گوارا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ گزر جائے کسی نمازی کے سامنے سے، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ جو گزرنے والا ہے وہ ٹھہرا رہے گا، 40 سال تک رکا رہے گا،
رکنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ یہ گناہ کما لے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ یہاں جو بیان کیے گئے ہیں بخاری شریف کے ہیں۔ واللفظ للبخاری، الفاظ بخاری کی ہیں۔ ووقع فی البزار من وجہ آخر، اور مسند بزار کے اندر یہ روایت منقول ہے جس میں یہ ہے 40 خریفہ، 40 سال کا ذکر ہے۔ ووقع، اور واقع ہے مطلب آیا ہے، فی البزاری، مسند بزار میں، من وجہ آخر، ایک دوسری سند سے، یعنی ایک سند جو بخاری مسلم کی ہے اس میں صرف 40 کا ذکر ہے، اب 40 کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا، لیکن مسند بزار میں یہی روایت دوسری سند سے، بخاری مسلم کی سند کے علاوہ دوسری سند سے منقول ہے، لیکن اس میں کیا لفظ ہے؟ 40 خریفہ، 40 خریفہ۔ خریف، خریف موسم بہار کو کہا جاتا ہے۔ خریف ایک موسم ہے، خریف ایک موسم کا نام ہے، تو ظاہر ہے یہ موسم جو ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو یہاں مراد کیا ہے؟ سال ہے۔ ایک موسم کا نام ذکر کیا گیا ہے خریف، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ سال ہے۔ 40 خریفہ، 40 سال تک۔ یہاں حدیث میں بخاری مسلم میں 40 مطلق مبہم ذکر تھا کہ 40 کیا پتہ نہیں، 40 مہینہ ہے، 40 دن ہے، 40 سال ہے، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن مسند بزار کی روایت میں صراحت موجود ہے 40 خریفہ، یعنی 40 سنہ، 40 سال تک وہ ٹھہرا رہے، اس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت گزرنے کے، کیونکہ گزرنا بہت سنگین گناہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ فض دیکھیے، ان ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو جہیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جہیم بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم، اگر گزرنے والے کو معلوم ہو جائے، گزرنے والا جان جائے نمازی کے سامنے سے جو گزر رہا ہے، ماذا علیہ من الاثم، اس پر کتنا گناہ ہے، اس پر کیا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدی، تو وہ 40 سال تک ٹھہرا رہے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ لکان خیر لہ، لکان ان یقف 40 خیر لہ، 40 سال تک ٹھہرا رہے، رکا رہے، بیٹھا رہے، انتظار کرے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، من ان یمر بین یدی، بنسبت اس کے کہ وہ اس نمازی کے سامنے سے گزر جائے، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ ووقع فی البزار من وجہ آخر، اور دوسری سند سے مسند بزار میں یہ روایت منقول ہے 40 خریفہ، یہ لفظ موجود ہے 40 سال، 40 سال وہ ٹھہرا رہے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ تو اس حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سنگین گناہ ہے۔ نمازی کے سامنے سے، یعنی نماز جہاں آدمی پڑھتا ہے اس کے جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں تک آدمی اگر کوئی گزرتا ہے تو یہ گزرنا اس بہت ہی سنگین جرم ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اتنا سنگین گناہ کہا گیا ہے کہ 40 سال تک آدمی ٹھہرا رہے، وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن گزر جائے یہ بہتر نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سنگین گناہ ہے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم بہت ضروری ہے، علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہوگا تو آدمی عمل کرے گا، علم ہوگا تو آدمی عمل کرے گا، تو علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔
تو آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے، علم نہیں ہوگا تو وہ جہالت برتے گا، وہ گزر جائے گا. علم ہوگا تو وہ بچے گا، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی سترا رکھا ہے، اگر آدمی سترا رکھا ہے اور سترے کے آگے سے گزر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. من بین یدی المصلی حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ مصلی کے سامنے سے گزرے، یعنی جو اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کے جو سامنے. لیکن سترے کے آگے سے اگر گزرتا ہے، سترے کے باہر سے، سترے کی اس ایریے سے گزرتا ہے تو اس کا گزرنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے سترے کا اہتمام کریں، خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں، اور نماز جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.